آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہو سکتا ہے کہ 2 دن کے بعد عید کا چاند نظر آ جائے، ورنہ جمعے والے دن تو عید کا چاند نظر آ ہی جانا ہے۔ جب آپ حضرات کا اعتکاف ختم ہوگا تو آپ اپنے گھروں میں جائیں گے۔ جب وہ گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھے گا تو دروازے پر استقبال کے لیے اس کی ماں کھڑی ہوگی۔ جب آپ کا اعتکاف ختم ہوگا، آپ گھر کی چوکھٹ کے اوپر قدم بعد میں رکھیں گے، ماں آپ کے لیے پھولوں کا ہار لے کر پہلے کھڑی ہوگی۔ آپ اعتکاف ختم کر کے جب گھروں کی طرف جائیں گے تو ماں نے آپ کے لیے کھانا بھی تیار کیا ہوگا۔ ماں آپ کے لیے ٹھنڈے مشروبات کا انتظام بھی کرے گی، لیکن میں ان سب سے درخواست کروں گا کرنے کے لیے آئے ہیں جو ماؤں کو ناراض کر کے آئے ہیں، والد کو ناراض کر کے آئے ہیں۔ کیا ماں اور باپ کی نعمت زندگی میں بار بار ملتی ہے؟ بار بار نہیں ملتی۔ کوئی اپنے گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھے گا تو اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والی اس کی ماں ہوگی۔ کوئی گھر کے اندر قدم رکھے گا تو اس کو بیٹا پکارنے والی ماں ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ حضرات تصور کریں جن کی مائیں دنیا سے جا چکی ہیں، جب وہ چاند رات کو اپنے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھیں گے تو وہ گھر کے اندر داخل ہوتے وقت ماں نہیں پکار سکیں گے، وہ امی اماں نہیں پکار سکیں گے جن کی مائیں دنیا سے جا چکی ہے۔ جب چاند رات کو وہ گھر کے اندر داخل ہوں گے تو کوئی اس کو بیٹا پکارنے والا نہیں ہوگا۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہماری ماں گھر کے اندر بیٹھ کے کتنی دعائیں کر رہی ہے، ہمیں نہیں پتہ مائیں ہمارے لیے نفلیں پڑھ پڑھ کے دعا کرتی ہے، اللہ میرا لال اعتکاف کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، اللہ جب وہ واپس آئے تو خیریت سے گھر کے اندر پہنچا دینا۔ اور جس کی ماں دنیا سے جا چکی ہے، جسے اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر ماں کا وجود نظر نہیں آ رہا، وہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے جب میں گھر کے دروازے پہ پہنچوں گا، میں کس کو جا کے امی پکاروں گا، میں کس کو جا کے اماں پکاروں گا، میں جیسے آیا تھا ویسے گھر کے اندر چلا جاؤں گا۔ مائیں زندہ ہوتی ہے، قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ مائیں زندہ ہوتی ہے، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہوتی۔ جب یہی نعمت دنیا سے چلی جاتی ہے، بندہ پہ روتا چیختا چلاتا ہے، کہتے ہائے ماں دنیا سے چلی گئی، ہائے میں امی کی خدمت نہ کر سکا۔ آج سے تقریباً 1 سوا پہلے ہماری ایک عزیزہ کا انتقال ہوا۔ میں جلال پور کی طرف پروگرام پہ گیا ہوا تھا، جو ہی ہمیں اطلاع ملی قریبی رشتہ تھا، وہاں سے میں ملتان آیا، ملتان سے پھر میں بکھر چلا گیا۔ رات کے تقریباً 11 بجے میں ضلع بکھر کے اندر پہنچا تو مرنے والی کی بیٹی اوکاڑا شہر کے اندر رہتی تھی، تقریباً رات کے 1 بجے وہ ضلع بکھر کے اندر پہنچی۔ ہم قریبی کمرے کے اندر موجود تھے۔ وہ بچی جب ماں کی چارپائی کے پاس پہنچی، اس بچی نے برقع بعد میں اتارا، وہ بچی پہلے زار و قطع رونا شروع کر دیتی ہے، امی جب آپ مجھے فون کیا کرتی تھی میں پہلی بیل کے اوپر آپ کی کال اٹھایا کرتی تھی، امی جب آپ کہتی تھی مجھے ملنے کے
لیے آ جاؤ۔ امی میں آ جاتی تھی، امی میں آج بھی ملنے کے لیے آئی ہوں، امی آپ اٹھتی کیوں نہیں، امی آپ جواب کیوں نہیں دیتی، امی مجھ سے بولے نا۔ لیکن ماں تو وہاں جا چکی تھی جہاں سے کوئی پلٹ کے واپس بھی نہیں آ سکتا، حتیٰ کہ قریبی خواتین نے اس کا برقع اتارا، اس نے دوپہر کو سفر شروع کیا تھا، کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اسے پانی پیش کیا گیا، اس نے پانی بھی نہیں پیا۔ وہ رات کے تقریباً 12-1 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 10 بجے تک ماں کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر ماں کی چارپائی کے پائی کو پکڑ کے کہتی رہی، میری امی، میری امی۔ اس بچی کی زبان کے اوپر کوئی اور جملہ نہیں تھا، اس بچی کی زبان پر کوئی اور صدا نہیں تھی، امی امی پکارتی رہی۔ وجہ کیا تھی؟ اسے پتا تھا اب یہ میری ماں دنیا سے جا چکی ہے جو لوٹ کے نہیں آ سکتی۔ ماں وہاں چلی گئی، جب بندہ ایک مرتبہ چلا جاتا ہے روح نکل جاتی ہے، منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ چاند رات کو بھی ماں کو ناراض کیا جاتا ہے، عید والے دن بھی ماں کو ناراض کیا جاتا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو کھانا بنا کر ماں میٹھا بنا کے دیتی، بیٹا کھا لو، کہتے میں نے نہیں کھانا، عید والا دن ہوتا ہے، اس ماں بیچاری کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کیا عید کا دن رونے کا ہوتا ہے؟ عید کا دن آنسو بہانے کا ہوتا ہے؟ عید والے دن تو ماں کو خوشی دینی ہوتی ہے، لیکن کئی نوجوان، کئی بچے عید والے دن بھی ناراض ہو کے گھر سے باہر دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہ ماں دوپہر کو بھی انتظار کرتی ہے، میرا بیٹا کب آئے گا، میں اپنے بیٹے کو عیدی دوں گی۔ شام کا وقت ہوتا ہے، ماں شام کو بھی انتظار کر رہی ہوتی ہے، میرا بیٹا کب آئے گا، لیکن وہ نہیں آتا۔ کہتے گھر کے دروازے پہ اس وقت جاؤں گا جب ماں سو چکی ہوگی۔ جب یہ عید والے دن بھی عشاء کی نماز کے بعد تاخیر سے آتا ہے، ذہن میں یہی ہوتا ہے ماں سوئی ہوئی ہوگی، لیکن جب بچہ دروازے پہ پہنچتا ہے ماں کی چارپائی دروازے کے قریب لگی ہوئی ہوتی ہے، ماں لال کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ بچہ جو ہی بیل دیتا ہے ماں لپک کے دروازہ کھول دیتی ہے۔ ماں یہ نہیں کہتی بیٹا پورا دن میں تیرا انتظار کرتی رہی، ماں کو ناراض کر کے گیا تھا۔ ماں یہ بھی نہیں کہتی بیٹا تجھ سے کسی نے یہ نہیں کہا آج تو نے گھر نہیں جانا، بلکہ ماں آنے والے بچے سے پوچھتی ہے بیٹا تجھے کھانا مل گیا تھا، بیٹا گرمی کا موسم ہے تجھے پینے کے لیے پانی مل گیا تھا، بیٹا کیا تجھے سایہ دار چھت مل گئی تھی۔ ماں اپنے بچے کو لے کے اندر جاتی ہے، ماں نہیں کہتی میں تجھ سے ناراض ہوں۔ ماں بیڈ چارپائی کے اوپر بٹھا کے کھانا گرم کر کے، روٹیاں گرم تیار کر کے بچے کے پاس لے جاتی ہے، بیٹا چند نوالے کھا لو، ایک نوالا تیرے منہ میں جائے گا، تیری ماں کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، ماں کا دل خوش ہو جائے گا۔ وہ نوجوان غور کرے جو اپنی ماں کو ناراض کرتا ہے یا ابو کو ناراض کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں اتنا انتظار کرتی ہے، لیکن جب یہی ماں دنیا سے جائے گی آپ گھر کے اندر جائیں گے، جا کے پکاریں گے امی، تو جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کبھی اس نام کے اوپر غور کیا کریں، امی، اماں، ماں، اللہ نے امی کے نام کے اندر مٹھاس کیا رکھی ہے، اللہ نے چاشنی کیا رکھی ہے، اللہ نے لذت کیا رکھی ہے، اس کا احساس تو ماں باپ کے مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ آپ نے معاشرے کے اندر دیکھا ہوگا ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ بچے چچا کے پاس وقت گزارتے ہیں، یتیم بھتیجا، یتیم بھتیجی، یہ چچا صوفے کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، دائیں طرف اپنی اولاد ہوتی ہے، بائیں طرف بھی اپنی اولاد ہوتی ہے، دائیں طرف والا بیٹا ابو کی گردن کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، بائیں طرف بیٹھنے والا والد کے جسم کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، کوئی والد کی جیب میں ہاتھ ڈال کے موبائل نکالتا
کرتا ہے، کوئی فرمائش کرتا ہے ابو مجھے 1000 روپے چاہیے، مجھے 5000 کا نوٹ چاہیے، ابو میں نے ونیلا آئس کریم کھانی ہے، باپ وہ بھی لے کے دیتا ہے، ابو میں نے گھومنے کے لیے کمپنی باغ جانا ہے، والد وہاں بھی لے کے جاتا ہے، ابو میں نے DHA جانا ہے، یہ وہاں بھی لے کے جاتا ہے، ہر ایک کی فرمائش کو پورا کر دیتا ہے۔ سامنے یتیم بھتیجا کھڑا ہوتا ہے، سر جھکا ہوا ہوتا ہے، چچا بھتیجے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے بیٹا تو بھی تو کوئی فرمائش کر، تو بھی تو کوئی چیز مانگ لے، یہ بھی تو فرمائش کر رہے ہیں، یہ بھی تو فرمائش کر رہی ہے۔ وہ بھتیجا چچا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتا، سر جھکا کے رو کے کہتا ہے چچا میری فرمائش پوری کرنے والا قبرستان میں سو رہا ہے، میری فرمائش پوری کرنے والی ماں منو مٹی کے نیچے آرام کر رہی ہے، مجھے ڈر اس بات کا لگتا ہے فرمائش کروں گا چچی ناراض نہ ہو جائے، فرمائش کروں گا کزن ناراض نہ ہو جائے، ڈر اس بات کا لگتا ہے کہیں فرمائش کر دی آپ ناراض ہو جائیں گے، مجھے ٹھکانہ بھی نہیں ملے گا، مجھے لباس بھی نہیں ملے گا، مجھے کوئی بھتیجا بیٹا بھی نہیں پکارنے والا ہوگا، پھر ورکشاپ کے اندر جانا ہوگا، موٹر سائیکلوں کا کام کرنا ہوگا، ہاتھ کالے ہو جائیں گے، کپڑے کالے ہو جائیں گے، کبھی کسی اور کے پاس وقت گزاروں گا۔ آپ حضرات نے غور کیا ہوگا ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، بہن بھائی چھوٹے ہوتے ہیں، بہن چھوٹی ہوتی ہے، بھائی بڑا ہوتا ہے، وہ اپنی بہن سے کہتا ہے بہن پریشان نہ ہونا، میں تیرے لیے باپ کی جگہ بھی ہوں، تیرے لیے ماں کی جگہ بھی ہوں۔ وہ بچہ ورکشاپ میں جاتا ہے، مکینک بن جاتا ہے، موٹر سائیکلوں کا کام کرتا ہے، ہوٹل پہ چلا جاتا ہے، برتن دھونا شروع کر دیتا ہے، شام کو 200 روپے ملتے ہیں، جب 200 روپے لے کے فارغ ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا میں نے ان سے جوس پینا ہے، میں نے سے طاقتور چیزیں کھانی ہے، نہیں نہیں، وہ کہتا میری بہن سکول جاتی ہے، اپنی بہن کی کتابیں خریدنی ہے، کاپیاں خریدنی ہے، پینسل خریدنی ہے، لیز پاپڑ لے کے گھر جا رہا ہوتا ہے۔ 10 12 15 سال کا بچہ کوئی اس بچے سے جا کے پوچھے بیٹا تو نے صبح سے لے کر شام تک دکان پہ وقت گزارا، تجھے 200 روپے ملے ہیں، 10 روپے تو جان پہ لگا لے، رکشے پہ بیٹھ کے گھر چلا جا، کیوں رشید آباد کالونی سے چوک کمہارا پیدل جا رہا ہے؟ جواب یہ دیتا ہے یہ پیسے بہن کو جا کے دوں گا، یہ پیسے اپنی ماں کی نشانی کو دوں گا، میں بہن کو دیکھتا ہوں مجھے میری ماں یاد آ جاتی ہے، میں بہن کو دیکھتا ہوں مجھے میرا باپ یاد آ جاتا ہے۔ وہ بچہ ہوتا ہے لیکن بہن کے چہرے کے اندر اسے ماں کی تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے، باپ کی تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو ماں باپ کی نعمت عطا فرمائی ہے تو دنیا ہی کے اندر اس کی قدر کر لے۔ نعمت بار بار نہیں ملتی، ایک مرتبہ ملتی ہے۔ ماں باپ کی قدر و قیمت اس یتیم سے جا کے پوچھے جس کے ماں باپ دونوں دنیا سے جا چکے ہیں، بیٹا کوئی چیز چاہیے، بیٹا کھانا چاہیے، بیٹا آپ کو کپڑے چاہیے؟ کہتے نہیں مجھے ماں چاہیے۔ یتیم رو کے کہتے نہیں مجھے باپ چاہیے، ابو چاہیے۔ اور جن کے گھروں کے اندر ہوتے ہیں اسے گالیاں بھی نکالتے ہیں، ماں ہوتی ہے۔ نوجوان کبھی غصے میں آ کے ماں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کیوں کتے کی طرف بھونکتی رہتی ہے؟ کئی مرتبہ نوجوان غصے میں آ کے ماں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے جب تم مرے گی تب مجھے سکون ملے گا۔ کیا ماں باپ کے مرنے کے بعد سکون ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔
کئی مرتبہ نوجوان ماں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ کئی مرتبہ کہتا ہے کیا گدھے کی طرح رینگتی رہتی ہو۔ وہ ماں اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دیتی، ماں جھولی پہ لا کے بد دعا دینے کے بجائے دعا کرتی اللہ میرے لال کو ہدایت دے دے، اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے۔ اور ایک بات یاد رکھے، ماں بد دعا نہیں دیتی، لیکن جب ماں کا دل اندر سے ٹوٹتا ہے، ماں کے دل سے نکلی ہوئی یہ آسمان کو چیرتے ہوئے عرش پہ پہنچ جاتی ہے۔ جو ماں کا دل دکھاتے ہیں وہ ماں کبھی تنہائی کے اندر بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے، وہ ماں کبھی عورتوں کے پاس بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے کیوں رو رہی ہے، بیٹے کی نافرمانیاں نہیں بتاتی، کہتی بیمار ہوں، تب بھی بیٹے کو بچا لیتی ہے کہ اگر میں نے یہ کہا ماں کو گالیاں دیتا ہے، پورا محلہ میرے بچے کو کہے گا ماں کا نافرمان، ماں یہ بھی سننا برداشت نہیں کرتی۔ آخر ہمارے دل پتھر کیوں بن گئے، ہمارے دل سخت کیوں ہو گئے کہ اللہ نے ماں کی نعمت، باپ کی نعمت، جو پورا دن صبح سے لے کر شام تک خون پسینہ بہاتا ہے، کیا اس باپ کی قدر و قیمت ہماری زندگیوں سے نکل چکی ہے کہ اللہ نے اس لیے نعمت ادا کی کہ اس کو تڑپایا جائے، زندگی پر رلایا جائے۔ میں کہا کرتا ہوں ماں بیچاری کے مقدر میں رونا ہی لکھا ہے، جب یہ ماں باپ کے پاس ہوتی ہے تب بھی روتی ہے، بھائیوں کی بہن بن جاتی ہے بھائی رلاتی ہے، جب یہ بیوی بن جاتی ہے تو خاوند رلاتا ہے، جب یہی ماں بن جاتی ہے اس کی اپنی اولاد اسے مرتے دم تک رلا رہی ہوتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ماں تب بھی روتی تھی جب بچہ کھانا نہیں کھاتا تھا، ماں تب بھی روتی تھی جب بچہ کھانا نہیں کھاتا تھا، ماں اب بھی روتی ہے جب بچہ کھانا نہیں دیتا۔ آپ گھروں میں جائیں گے، جو جوان ہیں، بچے ہیں، جب آپ گھر کے اندر داخل ہوں گے سلام کریں گے امی میں اعتکاف کر کے آ چکا ہوں، وہ ماں آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے گی۔ جس کی ماں جا چکی ہے وہ غور کرے کہ جب میں جاؤں گا مجھے سینے کے ساتھ کون لگائے گا۔ آپ گھر جائیں گے، ماں اپنی چادر کے اندر دوپٹے کے اندر آپ کو چھپا لے گی، میرا لال آیا ہے، میرا بیٹا آیا ہے۔ جن کے والدین جا چکے ہیں ان کو چادر میں چھپانے والا کون ہے؟ انہیں تو چادر کے اندر چھپانے والا کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور میں تمام احباب سے بھی درخواست کروں گا ماں کو بھی خوش کیا کریں، ابو کو بھی خوش کیا کریں۔ کئی مرتبہ نوجوان ماں کی خدمت تو کرتا ہے لیکن ابو کی خدمت نہیں کرتا، ابو کو ناراض کر دیتا ہے۔ نہیں، دونوں کی خدمت کرنی ہے، دونوں کو راضی کرنا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ بندہ ماں باپ کے احسانات کو یاد کرے تو کبھی مکمل احسان کو یاد رکھ ہی نہیں سکتا۔ چند دن پہلے کی بات ہے، رمضان المبارک سے تقریباً 3 دن یا 2 دن پہلے کی بات ہے، میرے والد صاحب بکھر سے تشریف لاتے ہیں ہر مہینے اپنے علاج کے لیے، گردوں کا مسئلہ ہے اور شوگر کا مسئلہ ہے، تو رات کو پھر یہاں پہ گزارتے ہیں، پھر صبح بکر تشریف لے جاتے ہیں۔ جب وہ ملتان تشریف لائے تو میں پروگرام پہ گیا ہوا تھا، میں رات کے تقریباً 1 بجے ملتان پہنچا تو والد صاحب آرام کر رہے تھے۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید صبح
10 بجے 11 بجے وہ گاڑی سے جائیں گے، لیکن جب میری صبح آنکھ کھلی فجر کی نماز سے 10-15 منٹ پہلے، تو میں نے دیکھا والد صاحب موجود نہیں تھے۔ میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ ابو کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ تو جا چکے ہیں، انہوں نے ٹرین پہ جانا تھا اور فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا۔ تو میں نے کہا مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو گھر والی کہنے لگی کہ آپ کو میں اٹھانے کے لیے آ رہی تھی، لیکن ابو نے منع کر دیا کہ رات کو 1 بجے بیان سے آیا ہے، اس کی نیند پوری نہیں ہے۔ حالانکہ انہوں نے تقریباً 1.5 کلومیٹر پیدل سفر کر کے رکشے تک پہنچے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ مہمان ناراض ہو کے چلا جاتا کہ جب میں رخصت ہو رہا تھا مجھے پوچھا ہی نہیں۔ کیا کوئی زندگی کے اندر ماں باپ سے بڑھ کر ایسی مثال پیش کر سکتا ہے؟ مجھے بڑا دکھ بھی ہوا، لیکن اس وقت میں اپنے والد کو یاد کرتا رہا کہ والد کا اب بھی اتنا احسان اب بھی اولاد کو یاد کرتا ہے۔ باپ اس وقت بھی اپنی اولاد کی اتنی فکر کرتا ہے۔ یہ فکر تو بچپن کے اندر ماں باپ کیا کرتے تھے۔ میری تقریباً 34 سال عمر ہو چکی ہے، 34 سال کی عمر میں والد اس وقت بھی اتنا احساس کرتے ہیں۔ جب یہ عید الفطر آتی ہے تو میں نے یہ عید الفطر اپنے علاقے میں گزارنی ہوتی ہے، نماز وہاں پڑھاتا ہوں۔ عید الاضحیٰ کی نماز ملتان میں ہوتی ہے۔ میری اپنی ترتیب بعد میں بنتی ہے کہ میں نے جانا کب ہے۔ والد صاحب میرے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ معلوم کرو کہ وہ خود آئیں گے یا ہم ان کو لینے کے لیے ملتان چلے جائیں۔ 2 دن پہلے بھائی کا فون آیا کہ ابو کہہ رہے تھے اس مرتبہ خود لینے کے لیے آئیں گے، اب ضلع بکر سے وہ یہاں تک آئیں گے لینے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ والدین کی فکر، والدین کی محبت، والدین کا پیار۔ جب والدین اتنی محبت کرتے ہیں تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس سے کئی گنا اپنے ماں باپ سے محبت کریں۔ اگر ہم ماں باپ کے احسانات پہ غور کریں تو ماں باپ کے اتنے احسانات ہیں زندگی بھر اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ 2016 کی بات ہے، میں چونکہ ملتان میں 2014 میں آیا ہوں، مجھے یہاں تقریباً 8-9 سال ہو چکے ہیں ملتان کے اندر۔ اللہ نے اپنا گھر بھی دیا ہوا ہے، اللہ نے مدرسہ بھی دیا ہوا ہے، مسجد بھی الحمدللہ، اور محبت کرنے والے ساتھی بھی بہت سارے دیے ہوئے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو اس وقت میری جو تنخواہ تھی وہ محدود تھی۔ میں اپنی تنخواہ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا، کوئی بھی مجھ سے پوچھ لے۔ میں نے اپنے والد صاحب کو بھی تنخواہ نہیں بتلائی، میں گھر والوں کو بھی نہیں بتاتا میری تنخواہ کتنی ہے، اور اس وقت محدود تنخواہ تھی، تو گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ چونکہ میں نے سفر کے لیے بیانات کے لیے جانا ہوتا تھا، اپنا پیسہ خرچ کر کے جاتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں کسی سے 1 روپیہ نہیں مانگتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ تعاون کر لیتے ہیں۔ چاہے کراچی جانا ہو، سکھر، حیدرآباد، بکر، میاں والی، جہاں تک جانا ہو اپنا پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کئی گنا عطا فرما دیتے ہیں۔ میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں، اللہ ایسی جگہ سے انتظام فرماتے کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو 2016 میں نے اپنے والد صاحب سے کہا، چونکہ وہ بھی تاجر ہے الحمدللہ، کاروبار کرتے ہیں، کہ میں کوئی چھوٹا کاروبار ساتھ شروع کر لیتا ہوں، چیزیں بنا کے مارکیٹ کے اندر سیل کرنا، شہد کا کاروبار، کوئی اور چیزیں۔ تو والد صاحب نے منع کر دیا کہ آپ نے کاروبار نہیں کرنا، میں نے گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میں آپ سے زندگی کے اندر کبھی بھی 1 روپیہ نہیں مانگوں گا کہ آپ نے تنخواہ کے اندر سے مجھے دینا ہے، بلکہ آپ کو جب تک میری زندگی کے اندر پیسوں کی ضرورت ہوگی بس مجھے فون کر کے بتا دینا، پیسوں کا انتظام میں کروں گا۔ آج تک والد صاحب انتظام کرتے ہیں، اور عید والا دن ہوتا ہے میں ابو کے پاس جا کے عیدی ضرور مانگتا ہوں کہ مجھے عیدی چاہیے۔ میرے چھوٹے بھائی مجھ سے عیدی مانگتے ہیں، کہتے پیر صاحب کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، پیر صاحب کے پاس گاڑی بھی ہے، یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، وہ مجھ سے مانگتے ہیں،
لیکن میں اپنے والد صاحب سے عید والے دن عید ہی لیتا ہوں. کیوں لیتا ہوں؟ اگرچہ پیسے کم ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر خوشی زیادہ ہوتی ہے. بندہ مٹھائی جتنی بھی کھا لے لیکن ختم والے دن اس کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ تبرک تھوڑا سا مل جائے. اس کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے، اور ماں باپ کے ہاتھوں جو عیدی ملتی ہے اس کی اپنی ایک لذت اور مٹھاس ہوتی ہے. حضرت عوام بن ہوشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عصر کے بعد ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا. وہ قبر پھٹی، قبر کے اندر سے مردہ باہر نکلا. اس کا چہرہ گدھے کی مانند تھا، باقی پورا جسم انسانوں کی طرح تھا. اس نے 3 مرتبہ گدھے کی طرح آوازیں نکالی. قبر بند ہو گئی. قبرستان کے بالکل سامنے ایک مکان تھا. اس مکان کے باہر چارپائی کے اوپر ایک بوڑھی عورت بیٹھ کے سوت کاٹ رہی تھی. میں اس عورت کے پاس چلا گیا. میں نے جا کے کہا اماں قبر والے کا ماجرا کیا ہے؟ تو بوڑھی عورت نے سوت کو سائڈ پہ رکھا، میری طرف دیکھ کر کہنے لگی بیٹا یہ مرنے والا میرا بیٹا ہے، مرنے والا میرا فرزند ہے. میرا بیٹا شراب نوشی کے اندر مبتلا ہو چکا تھا، غلط سنگت کے اندر مبتلا ہو چکا تھا. میں اپنے بیٹے کو سمجھایا کرتی تھی بیٹا ان کاموں سے باز آ جا، لیکن وہ باز نہیں آتا تھا. حتیٰ کہ ایک مرتبہ رات کو دیر سے گھر آیا. اس نے آ کے کنڈی بجائی، دستک دی. میں نے فوراً دروازہ کھول دیا. بچہ شراب کے نشے میں دھت اور مست تھا. میں نے کہا بیٹا ماں کو کب تک رلاتا رہے گا، ماں کو کب تک تڑپاتا رہے گا؟ تو نوجوان شراب کے نشے میں دھت اور مست تھا. کہنے لگا کیا کتے کی طرح بھونکتی رہتی ہو، گدھے کی طرح رینگتی رہتی ہو، جلدی آیا کرو، دیر نہ لگایا کرو. کہاں رہتے ہیں، دوست ٹھیک نہیں ہوتے. اور یہ آج کا نوجوان بھی ماں باپ کو ایسے ہی کہتا ہے تم کون ہوتے ہو میری لائف کے بارے میں مداخلت کرنے والے، تم کون ہوتے ہو میرے اوپر پابندیاں لگانے والے، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے، تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے کہ دیر سے کیوں آتے ہو. آج کا نوجوان بھی غصے میں آ کر یہی جملے استعمال کرتا ہے. تو ماں نے کہا بیٹا جس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، جس ماں نے 2 سال تک تجھے چھاتی کا دودھ پلایا، جس ماں نے تجھے خون جگر کا پلا پلا کے جوان کر دیا، آج تو اسی ماں کو کتیا کہتا ہے. نوجوان شراب کے نشے میں دھت اور مست تھا. زوردار ماں کے چہرے پہ تماچا مارا، ماں کو تھپڑ مارا. اس چہرے پہ تھپڑ مارا جس چہرے کو دیکھ کر اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ماں بوڑھی تھی، زمین پہ گر گئی. ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی، اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دے. ماں کی زبان سے بد دعا نکلی. ماں کے سر سے دوپٹہ اتر گیا. سفید بال رات کے اندھیرے میں ننگے ہو گئے. وہ سفید بال جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو بھی سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے. اللہ تو سفید بالوں سے حیا کرتے ہیں، لیکن آج کا نوجوان اپنے بوڑھے باپ کی سفید داڑھی سے حیا نہیں کرتا. آج کا نوجوان اپنی بوڑھی ماں کے سفید بالوں سے حیا نہیں کرتا. جب بوڑھی ماں زمین پہ گری، ماں کی زبان سے بد دعا نکلی. اللہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا نقد ہی دنیا کے اندر دے دیتے ہیں. جب ماں کی زبان سے بد دعا نکلی وہ بچہ زمین پہ گرا. جو ہی زمین پہ گرا، گرتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی، گرتے ہی دنیا سے چلا گیا. ماں نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا گر چکا ہے، ماں سے برداشت نہ ہوا. ماں فوراً اٹھ کے بچے کے پاس آئی. ماں بچے کے قریب آئی تو بچے کے چہرے کی طرف دیکھ کر حیران رہ گئی. بچے کا چہرہ گدھے کی طرح بن چکا تھا. اللہ نے فوراً سزا دے دی. اس نے ماں کو کیا کہا تھا؟ گدھے کی طرح رینگتی رہتی ہو. اللہ نے مرنے سے پہلے اس کا چہرہ گدھے کی مانند بنا دیا. کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، ایک نوجوان ماں باپ کا اکلوتا تھا، کسی لڑکی کے عشق کے اندر مبتلا ہو گیا. ماں کو پتہ چلا. ماں نے بیٹے کو سمجھایا بیٹا
باز آ جا، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ عزت کا سوال ہے، ماں کی عزت خاک میں نہ ملا، ماں کی عزت کو تو 4 چاند لگانے ہوتے ہیں اور تو ماں باپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے۔ نوجوان باز نہ آیا۔ جس لڑکی کے ساتھ اسے محبت تھی، اسے پیار تھا، وہ اس سے کھاتی رہی، یہ کھلاتا رہا، وہ مانگتی رہی، یہ پیسے دیتا رہا، کپڑے مانگتی رہی، یہ دیتا رہا، یہ لٹاتا رہا، وہ لیتی رہی، حتیٰ کہ جب اس کے پاس دولت ختم ہو گئی، جائیداد بک گئی، ذاتی مکان بھی اس کا بک گیا، اس عورت نے اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا کہ اب اس کے پلے کچھ نہیں رہا۔ عورت وہ مال کی وجہ سے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس کو اور کوئی آشنا مل گیا، اور کوئی اس کو دیوانہ مل گیا، اس کے ساتھ چکر چلایا۔ اس نوجوان نے اس لڑکی سے کہا، میں نے تو پوری دولت تیرے اوپر لٹا دی، میں نے تو مال بھی تیرے اوپر خرچ کر دیا، اب تو وقت آیا تھا تجھ سے ملاقات کرنے کا، میری خواہش، میری چاہت پوری کرنے کا وقت آیا تھا، تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، میں تیرا امتحان لوں گی، اگر تو امتحان کے اندر کامیاب ہو گیا، میں سمجھ جاؤں گی تیرے دل کے اندر میری محبت پائی جاتی ہے، تو مجھ سے پیار کرتا ہے، اگر تو امتحان کے اندر کامیاب نہ ہوا تو میں سمجھ جاؤں گی تجھے میرے ساتھ پیار نہیں ہے، تو ویسے ہی مال لٹاتا رہا۔ نوجوان اس لڑکی کے قریب ہوا، بتا میری جان، جو کہے گی، آج تیری وجہ سے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لڑکی نے ویسے ہی امتحان کے طور پہ کہہ دیا، جا اپنے ماں کے سینے سے دل نکال کے لا۔ نوجوان کہنے لگا، میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب نوجوان لڑکی نے سنا، وہ ڈر گئی، کانپ اٹھی۔ نوجوان کہنے لگا، کیوں ڈر رہی ہو؟ کہنے لگا، ویسے ہی میرا جسم کانپ اٹھا۔ نوجوان نے کہا، تو نے میرا امتحان لینا ہے، پھر دیکھ تیرا عاشق، تیرا دیوانہ کیسے تیرے امتحان کے اندر کامیاب اترتا ہے، کیسے تیری توقعات پہ پورا اترتا ہے۔ یہ اس گھر سے نکلا، ماں کے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ زمین و آسمان بھی اس وقت رو رہے ہوں گے، چاند بھی رو رہا ہوگا، یہ درخت، پہاڑ بھی اس وقت رو رہے ہوں گے۔ آج سنگ دل، ظالم بیٹا، درندہ صفت انسان ماں کا کلیجہ نکالنے کے لیے جا رہا ہے۔ نوجوان نے بازار سے تیز چھری خریدی، وہ تو عشق کے بھوت کے اندر اتنا خراب ہو چکا تھا، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ گھر پہنچا، ماں لیٹی ہوئی تھی، ماں کی جا کے گردن پہ وار کیا، ماں کو ختم کر دیا۔ ماں کا سینہ چیرنے کے بعد ماں کا دل نکالا۔ لڑکا کتنا بڑا ظالم تھا جس نے ماں کے گلے کے اوپر، ماں کے سینے کے اوپر چھری چلا دی۔ اور چند سال، چند مہینے پہلے جب یہ کرونا کی وبا آئی تھی، آپ نے اخبارات کے اندر پڑھا ہوگا، سوشل میڈیا کے اوپر بھی آیا تھا، ایک نوجوان کو اس کی ماں نے پب جی گیم کھیلنے سے روکا، اس نے ماں کو چھریوں کے ساتھ ختم کر دیا۔ تو کون ہوتی ہے مجھے پب جی گیم سے روکنے والی؟ ماں نے روکا تو اس نوجوان نے آج کے دور میں کراچی کے اندر یہ قتل کیا تھا۔ آج بھی ایسے نوجوان پائے جاتے ہیں، ماں کی کوئی اہمیت ان کے نزدیک نہیں ہوتی۔ اس نوجوان نے ماں کا سینہ چیرنے کے بعد دل نکالا، دل نکال کے پلیٹ کے اندر رکھا، حتیٰ کہ اپنی محبوبہ کی طرف چل پڑا۔ راستے کے اندر چلتے چلتے پتھر پڑا ہوا تھا، اسے ٹھوکر لگی، جو ہی زمین پہ گرا تو چھری بھی ہاتھ میں تھی، چھری پہلے زمین پہ گری، دل جا کے چھری کی دھار کے اوپر لگا، اس دل کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ دل کے اندر سے آواز آئی، میرے بیٹے آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ یہ صحیح کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس واقعے کو مولانا عبد القیوم حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے نقل کیا ہے، اپنے مدرسے کے شیخ الحدیث بھی ہے، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں۔ ماں مر گئی، دنیا سے چلی گئی، دنیا سے جانے کے بعد اب بھی ماں کو کیا فکر ہے، میرے بیٹے آپ کو چوٹ تو نہیں لگی، آپ کو درد تو نہیں ہوا، آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ماں اتنی محبت کرتی ہے،
ماں اتنا پیار کرتی ہے، جی ہاں، کائنات کے اندر سب سے زیادہ اولاد سے پیار کرنے والی ایک ہی ہستی ہے جسے دنیا ماں کہتی ہے۔ ماں جب بیمار ہو جاتی ہے تو بچے کتنا پریشان ہوتے ہیں کہ امی بیمار ہو گئی، امی تکلیف کے اندر مبتلا ہے، بچوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، بچوں کا کھانا پینا بھی کم ہو جاتا ہے، کہتے ماں دیکھی نہیں جاتی، ماں ہر وقت چارپائی پہ پڑی ہوتی ہے، ماں کو کبھی انجیکشن لگ رہے ہوتے ہیں، کبھی ڈرپ لگ رہی ہوتی ہے، ماں کبھی کوئی اور دوائی لے رہی ہوتی ہے، ماں بیچاری تو پریشان ہوتی ہی ہے، بچے اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ماؤں کی خدمت کریں، ماؤں کی اطاعت کریں، ماؤں کی فرما برداری کریں، ابو کی بات مانا کریں، ابو کے ساتھ معاون بنیں، ابو کے ساتھ ہیلپ کریں۔ کبھی بھی معاشرے کے اندر اپنے والد کی عزت کو خاک میں ملانے والے نہ بنیں، ہمیشہ کے لیے اپنے والد کا نام روشن کرنے والے بنیں، اپنے والد کو بھی دعاؤں کے اندر یاد رکھا کریں، اپنے والد کی جا کے ٹانگیں دبایا کریں، والد کی جا کے پاؤں دبایا کریں۔ ماں کی خدمت کریں گے اللہ جنت دے گا، ابو کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ ضرور کھول دیں گے۔ تو تیار ہیں اس بات کے اوپر کہ آج کے بعد ماں کی نافرمانی کریں گے؟ میں بھول گیا شاید، ماں کی اطاعت کریں گے، ابو کی بات مانیں گے، امی کی بات مانیں گے۔ ماں کو کیا کہو گے آج کے بعد؟ کنجری، کتیا، گدھی، کیا کہو گے جا کے؟ کبھی ماں کو بھی کہو نا میری جان، کبھی کہا ہے؟ نہیں۔ کبھی گھر جا کے کہو نا امی آئی لو یو، امی میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، امی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ابو سے جا کے کہو نا ابو میں آپ سے پیار کرتا ہوں، ابو آئی لو یو۔ جب گھروں میں جائیں گے نا تو امی سے مصافحہ کریں، یا امی کا ہاتھ سر پہ رکھوائیں گے تو امی اور ابو کے ہاتھوں کو بوسہ لے لینا، ماں کا دل خوش ہو جائے گا۔ میرا بیٹا جب گیا تھا تو نافرمان تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تو ماں کیا ہوتی ہے، یہ کہا وقت گزار کے آیا جو آج ماں اور باپ کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہے۔ آپ جا کے والد کے ہاتھوں کا بوسہ لیں، ابو آپ کی پیشانی کا بوسہ لے گا۔ جا کے ماں کے ہاتھوں کا بوسہ لینا، ماں آپ کے بالوں کو چوم لے گی۔ آپ یہاں پہ اگر غسل نہیں کیا اعتکاف کے دنوں میں نے بھی آپ کی طرح غسل نہیں کیا، کوئی میرے جسم پہ میل کچیل نظر آتی ہے، یہ لگتے لوگ تو بعض مرتبہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہے کیا چیز، مجھے کہتے اب ہے کیا چیز؟ میں نے کہا انسان۔ کہتے سوتے کیوں نہیں؟ جب دیکھو آپ پھر رہے ہوتے، کبھی ادھر ہوتے تو کبھی ادھر ہوتے ہیں، دن کو بھی نہیں سوتے اور رات کو بھی نہیں سوتے، میں صرف فجر کی نماز کے بعد سوتا ہوں۔ آپ سارے سو جاتے ہیں، آپ سب کے سونے کے بعد پھر آ کے آرام کرتا ہوں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 10 بجے آپ کے ساتھ اٹھوں۔ میں ساتھی کے ذمے بھی لگاتا ہوں کہ مجھے 10 بجے اٹھا دینا، لیکن اس بیچارے کی کبھی آنکھ ہی نہیں کھلتی، پھر مجھے 10:15 ساڑھے 10 ہو جاتے۔ اس کے بعد شروع میں 1-2 دن کے وقت آرام کیا ہے، اس کے بعد پھر نہیں سوتا۔ ہاں کبھی آ جائے نیند، غلبہ جب نیند کا ہوتا ہے تب جا کے سوتا ہوں، نیند نہیں آتی تو بستر کی منت سماجت نہیں کرتا کہ جلدی بلا لیں مجھے پوچھتے ہیں کہ اب ہے کیا چیز؟ مجھے پچھلے سال اس سے پچھلے سال کسی نے کہا کہ آپ کھاتے کیا ہیں؟ میں نے کہا میں افطاری بھی ان کے ساتھ ہی کرتا ہوں اور سحری بھی مسجد میں کرتا ہوں، خاص چیزوں کا اہتمام بھی نہیں کرتا۔ کہتے نہیں کوئی خاص غذا کھاتے ہیں، خاص کشتہ کھاتے ہیں، نہ آپ کی کمر میں درد ہوتا ہے تو نہ ٹانگوں میں درد ہوتے، نہ کچھ اور ہوتا ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ کہہ دو۔ تو آپ گھر جائیں گے، گھر جا کے تو آپ نے بھی غسل نہیں کیا، جن حضرات نے ارادہ کہ چاند رات کو جا کے غسل کریں گے تو کوئی نظر آتے ہیں کہ یہ بیچارے گندے میلے کچیلے ہیں؟ نہیں۔ روزہ آج کون سا شروع ہوگا؟ 28واں 8واں دن ہے، غسل نہیں کیا، ورنہ غسل نہ کیا جائے تو بندہ پریشان ہوتا ہے۔ ہم رمضان سے پہلے شعبان کے اندر ایک پروگرام کر کے جا رہے تھے، تو اس دن میرے 5 پروگرام تھے، ایک پروگرام پھر سفر کر کے آگے پروگرام، تو میرا ارادہ یہ تھا کہ وہاں پہ جا کے میں کپڑے تبدیل کروں گا۔ روزانہ غسل کرنے کی عادت ہے، ٹائم نہیں ملا، وہاں بھی ٹائم نہیں ملا،
تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ اب کیا کریں، جسم کے اندر عجیب محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا پیٹرول پمپ پہ جا کے غسل کر لیتے ہیں۔ ہمارے کوئی جاننے والے تھے راستے کے اندر، پیٹرول پمپ بھی ہے ان کا۔ میں ساتھیوں سے ایک بات یہ کہا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ اپنی گاڑی دے دے، اللہ ڈرائیور دے دے، اللہ پیٹرول پمپ بھی دے دے، اللہ گاڑی کے لیے تمام چیزوں کا انتظام کر دے، ہر چیز مانگا کرے، اللہ پیٹرول پمپ بھی اپنا دیں گے۔ تو میں نے اسے فون کیا کہ غسل کرنا ہے، تو اس نے کہا جائے پیٹرول پمپ کے اوپر غسل خانے کا انتظام ہے۔ ہم وہاں پہ گئے، غسل کیا، کپڑے پہنے آگے سفر پہ چلے گئے۔ تو یہ حالت ہے کہ بندہ غسل نہ کرے تو عجیب ہو جاتا ہے۔ 8 دن ہو گئے غسل نہیں کیا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو جب آپ گھروں میں جائیں گے، آپ جب سر سے ٹوپی اتاریں گے، سر سے پگڑی اتاریں گے، تو 9-10 دن کے بعد بالوں سے سمیل تو آ رہی ہوگی نا، لیکن ماں یہ نہیں کہے گی بیٹا سمیل آ رہی ہے۔ آپ جا کے پیار کریں گے، ماں آپ کے بالوں کا بوسہ لے لے گی، ماں آپ کے بالوں کا پیار کر لے گی۔ دنیا کے اندر کوئی اور ہستی اتنی ایسی نہیں ہے جو اپنی اولاد کے ساتھ اتنی محبت کر سکے۔ کئی مرتبہ لوگ گھر کی 4 دیواری سے باہر ہوتے ہیں تو اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کوئی کام ہو تو بتانا، کوئی کام ہو تو بتانا، اس سے ملے اس سے ملے، حضرت صاحب کوئی کام ہو تو بتانا، قاری صاحب کوئی کام ہو تو بتانا۔ میں نوجوانوں سے بچوں سے کہوں گا، جب آپ عید والے دن اور عید کے بعد کی جو زندگی ہے، گھروں کے اندر روزانہ امی سے کہا کر امی کوئی کام ہو تو بتانا، ابو کوئی کام ہو تو، ماں کہتے بیٹا گند باہر ڈال کے آؤ، امی میں جاؤں، میرا سٹیٹس، میں گند نہیں ڈالنے جاتا، مجھے اگر محلے کے لڑکوں نے دیکھ لے یہ گند ڈالنے جا رہا ہے میں کیا کہوں گا، بچے کیا کہیں گے۔ اب باہر تو بڑا بھنے خان بنتا ہے، کوئی کام ہو تو بتانا، اور گھر کے اندر ماں کام بتاتے تو کام کرتے ہی نہیں ہے۔ اگر یہ گھر کے اندر روزانہ امی ابو سے یوں کہے امی کوئی کام ہو تو بتانا، ابو کوئی کام ہو تو بتانا، ماں باپ کا دل خوش ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بچوں سے، جوانوں سے ایک درخواست یہ بھی کروں گا، گھروں کے اندر اپنے والدین کا شکریہ ادا کیا کریں۔ آپ کو افطاری کرواتے ہیں، سحری کرواتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں حضرت جزاک اللہ، بڑا مال ملتا ہے، تکڑا مال ہوتا ہے نا، کہتے جزاک اللہ، تھینکس یو، شکریہ۔ اور جب گھر جاتے ہیں تو شکریہ کا جو نقطہ ہے وہ بھی زبان سے نہیں نکلتا۔ امی جب آپ کے لیے کپڑے استری کر کے عید والے وہ ہینگر کے اندر لٹکائے گی اور آپ جا کے دیکھیں گے تو کہیں امی جزاک اللہ۔ ابو آپ کے بازار سے جوتے لے کے آئے ہوں گے تو جوتے دیکھ کے آپ نے کہنا ابو جزاک اللہ، ابو تھینکس یو، ابو آپ کا شکریہ۔ آپ کی بھابھی، آپ کی بہن آپ کو اعتکاف کا گفٹ پیش کرے گی، آپ کو نقدی دیں گے یا عیدی ملتی ہے تو آپ نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اگر آپ نے گھر کی 4 دیواری کے اندر شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا، اللہ کبھی بھی غربت کے اندر مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ اللہ ماں باپ سے نعمتیں ضرور عطا فرمائیں گے، کیوں؟ میرے اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کے اندر اضافہ کروں گا۔ اب جو بیٹا روزانہ امی کے سامنے سالن روٹی ملنے پر کہتے امی جزاک اللہ، امی دودھ دیتی ہے کہتے جزاک اللہ، امی اس کو کپڑے استری کر کے دیتے کہتے جزاک اللہ، یہ جب گھر جائے گا تو اس کے چارپائی کے اوپر بیڈ کے اوپر نئی بیڈ شیٹ بچھی ہوئی ہوگی، بیوی نے نئی چادر بچھائی ہوئی ہوگی تو جا کے بیوی سے کیا کہے جزاک اللہ۔ اب نہیں نکلی زبان سے، اب بھی کہو نا کہ جزاک اللہ کہیں گے یا نہیں کہنا؟ تیری شادی ہوئی نہیں ہے ابھی تو گھروں میں جا کے کہیں گے نا جزاک اللہ، شکریہ، جتنے بھی الفاظ ہیں ان الفاظ کو استعمال کریں، پھر دیکھیں اللہ کیا نعمتیں آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ میں نے کتنی باتیں کی ہیں، آخر کے اندر وہ 2 باتیں دہرائیں۔ 3.5 سوڑ پا چھوڑو، ہائے شودی قوم۔ ایک بات تو یہ ہے امی ابو کے پاس جا کے کہنا ہے امی کوئی کام ہو تو بتانا، جملہ یاد کرو 3 مرتبہ دہراؤ، امی کوئی کام ہو تو بتانا، امی کوئی کام ہو تو بتانا،
امی کوئی کام ہو تو بتانا، یاد ہو گیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ چاند رات کو جس کے ساتھ محبت ہے، عشق مجازی ہے، میری جان کام ہو تو بتانا۔ اس کو نہیں کہنا، کس کو کہنا ہے؟ ماں کو کہنا ہے، ابو کو کہنا ہے، بہن کو کہنا ہے، بھائی کو کہنا ہے۔ اور دوسرا جا کے شکریہ ادا کرنا ہے، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہے، بہن کی صورت میں، بھابھی کی صورت میں۔ اور کئی مرتبہ دیور جیٹھ کی تو بھابھی سے نہیں بنتی، کہتے یہ میری دل سے بنتی نہیں ہے، شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ بھائی وجہ کیا ہے شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا؟ کہتے جب میرا بھتیجا پیدا ہوا تھا میں نے کہا تھا اس کا نام میں رکھوں گا، یہ مجھے کہتی ہے میں نہیں رکھنے دوں گی، لہٰذا میں نے اس سے بولنا ہی نہیں ہے۔ کس بات کے اوپر لڑائی کر دی؟ کہ میں نام یہ رکھنا چاہتا تھا، بھابھی کہتی میں یہ نام، بچہ کس کا ہے؟ وہ بچہ کس کا ہے؟ اس کی بھابھی کا، اس کا اپنا ہے۔ وہ ماں اتنا بھی حق نہیں رکھتی کہ 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر جب دنیا کے اندر لے کے آئے تو بچے کا خود نام رکھ سکے؟ یہ کہتے نہیں، نام میں نے رکھنا ہے۔ اور اسی نام کی وجہ سے نند اور بھابھی کی لڑائی ہو جاتی ہے، اسی نام کی وجہ سے دھتیال اور ننیال خاندان آپس کے اندر ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میلاد ہوا، ہم میلاد کو مانتے نہیں مانتے؟ میں نے کہا نا حضور کا کیا ہوا؟ میلاد ہوا۔ میلاد کا معنی حضور کی پیدائش ہوئی۔ جب حضور مکہ کی سرزمین پہ تشریف لائے، حضور کا میلاد ہو گیا۔ عبد المطلب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آمینہ کے پاس گئے، آمینہ تیرا بیٹا پیدا ہوا ہے، بتا تیرے لال کا نام کیا رکھوں؟ میرے پیغمبر پیدا ہوئے، دادا نے نام خود نہیں رکھا، دادا بچے کی ماں سے پوچھ رہا ہے آمینہ تو بتا کیا نام رکھوں؟ اور یہاں پہ تو کہتے ہیں کہ اس کا نام تو اس کی خالہ رکھے گی، اس کا نام تو اس کی چچی اور تائی رکھے گی، اس کی پھپھی رکھے گی۔ اور یہاں پہ کیا معاملہ کہ عبد المطلب آمینہ سے کہتے نام کیا رکھنا ہے؟ تو آمینہ نے کہا جب سے یہ لال میرے پیٹ میں آیا ہے میں روزانہ آسمان کی طرف سے آواز سنتی ہوں، آمینہ تیرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا تو اس بچے کا نام محمد رکھ دینا، اس بچے کا نام محمد رکھ دینا۔ عبد المطلب نے کہا آمینہ تجھے نام پسند ہے؟ ہاں نام پسند ہے۔ ماں کی جو چاہت اور پسند تھی اسی کے اوپر میرے محبوب کا نام رکھا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ ماں زیادہ حق رکھتی ہے بچے کے نام رکھنے کے اوپر۔ میرے محبوب پیدا ہوئے تو آمینہ نے کہا بچہ بڑا خوبصورت ہے، بچہ بڑا حسین و جمیل ہے۔ اور چند دنوں کے بعد حلیمہ بھی مکہ کے اندر بچے لینے کے لیے آئی تو حلیمہ نے عبد المطلب سے کہا کہ مجھے اپنا پوتا تو دکھلاؤ۔ جب پوتا دکھایا گیا حلیمہ کہنے لگی میں نے اتنا خوبصورت بچہ اپنے علاقے کے اندر نہیں دیکھا۔ آمینہ نے کہا حلیمہ تو دیہات کی رہنے والی، دیہاتی لوگوں کو کیا پتہ، میں تو مکہ کے اندر رہنے والی، دور دور سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، میں نے آج تک مکہ کے اندر ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب قریب کھڑا تھا، عبد المطلب نے کہا تم تو عورتیں ہو، میں مرد ہوں، میں نے ملکوں کا سفر کیا ہے، میں نے ملکوں کے اندر ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام اگر پاس ہوتے، جبرائیل کہتے حلیمہ تو نے قبیلے بنو سعد کے اندر نہیں دیکھا، آمینہ تو نے مکہ کی دھرتی پہ نہیں دیکھا، عبد المطلب تو نے ملکوں کے اندر نہیں دیکھا، میں نے تو پوری دنیا کو دیکھا ہے، پوری دنیا کے اندر میں نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اگر یہ سارے مل کر اللہ سے پوچھتے اللہ تو بھی بتا، تیرا لاڈلا بھی ہے، تیرا پیارا بھی ہے، تیرا سوہنا بھی ہے، محبوب بھی ہے، حبیب بھی ہے، اللہ تو کیا کہتا؟ تو میرا اللہ پھر یوں فرماتا حلیمہ تو نے قبیلے بنو سعد کے اندر نہیں دیکھا، آمینہ تو نے مکہ المکرمہ کے اندر نہیں دیکھا، عبد المطلب تو نے ملکوں کے اندر نہیں دیکھا، جبرائیل تو نے کائنات کے اندر نہیں دیکھا۔ اگر تم سارے مجھ رب سے پوچھتے ہو، میں رب یہ کہتا ہوں میں نے پوری کائنات کے اندر اس جیسا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ نے اتنا خوبصورت کس کو بنایا؟
حضور کو بنایا۔ حضور کا جب میلاد ہوا نام کس نے رکھا؟ ماں نے نام رکھا۔ تو آج کے بعد بھابھی سے جھگڑا کرو گے؟ بھابھی سے لڑائی ہوگی؟ اور اس کے ساتھ بہن سے بھی لڑائی نہیں کرنی کہ میں اس بچے کا ماموں تھا، میں نے نام رکھنا تھا، میرے نام کو کیوں نہیں لیا گیا؟ بھائی وہ ماں وہ ہے، 9 مہینے کی مشقت اس نے اٹھائی ہے، اپنی چھاتی کا دودھ اس نے پلایا ہے، اس کے پیشاب پخانہ کو صاف وہ کرتی رہی، اس کے پیمپر کو تبدیل وہ کرتی رہی، اس کو کپڑے وہ پہناتی رہی، خوشی غمی کے اندر گود میں وہ اٹھاتی رہی۔ جب وہ اتنی مشقتیں برداشت کرتی ہے تو سب سے پہلے اس سے پوچھے تو نے نام رکھنا ہے؟ اگر وہ کہے کوئی بھی نام رکھ لے، پھر ہر بندے کو اختیار ہوتا ہے کوئی بھی نام رکھ دے۔ ہماری ایک جاننے والی ہیں تو ان کی بچی پیدا ہوئی، کوئی کہتا ہے یہ نام رکھو، کوئی کہتا ہے یہ نام رکھو، کوئی کہتا ہے یہ نام رکھو، کسی نام کے اوپر اتفاق نہ ہوا، 3 مہینے کی ہو گئی، حتیٰ کہ اس کو مٹھی کہنا شروع کر دیا۔ کیا؟ مٹھی کہنا شروع کر دیا۔ میں بھی پھر اس کو مٹھی کہہ کے بلاتا ہوں، اب تو تقریباً 1.5 سال کی ہو چکی ہے الحمدللہ۔ تو 4-5 مہینے کے بعد میں نے اس کی والدہ سے کہا، چونکہ مدرسے میں پڑھاتی ہے، کہ بچی کا کوئی نام رکھو۔ کہتے حضرت کیا کروں، تو مٹھی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ میں نے کہا اس کا نام پھر مومنہ رکھ دو۔ الحمدللہ اس کا نام تو مومنہ ہے، لیکن پورے مدرسے کے اندر اس کو مٹھی کہہ کے بلاتے ہیں، چونکہ ماں نے پھر کیا کیا، سب کے اوپر چھوڑ دیا، جو بھی نام رکھنا چاہے تو سب نے وہی نام رکھ دیا۔ تو ایک تو امی ابو کے پاس جا کے کہنا کوئی کام ہو تو بتانا، ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور تیسرا نام کی وجہ سے جھگڑا نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔